अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरीज टाइम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, दीज डेज मेरा 30 डेज़ का प्लान चल रहा है जिसमें मैं डेली आपके साथ एक हैबिट शेयर कर रही हूँ और हम मिलकर खुद को चेंज करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे बिफोर 2026 एंड वी विल एंटर 2026 विद बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स विद बेटर लाइफ क्वालिटी। और इसी सीरीज़ की आज मैं एक और हैबिट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये हैबिट्स जो मैं आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर कर रही हूँ, ये कहने को तो बहुत स्मॉल हैबिट्स हैं, टाइनी हैबिट्स हैं, बट दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। इसलिए मैं आप के साथ इनको हर दिन एक हैबिट लेकर मैं चल रही हूँ ताकि आपके लिए भी इजी हो फॉलो करना और आप उसको आसानी से अपनी लाइफ में अडेप्ट भी कर सकें। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक हैबिट आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जिसको अगर आप अपना लें, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो आप बहुत से बुरे फैसले करने से बच जाएंगे और आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, हमारी लाइफ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? हमारी लाइफ डिपेंड करती है ऑन द चॉइसेस दैट वी मेक, ऑन द डिसीजन that we take। और अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी बुरा फैसला ले लेते हैं तो उससे हमारे आगे आने वाले कई साल अफेक्ट होते हैं। अगर आने वाले कई साल अफेक्ट ना हो तो आने वाले कई दिन तो अफेक्ट होते ही हैं हमारे एक बुरे फैसले से। तो आज जो मैं हैबिट आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत से बुरे डिसीजंस लेने से बच जाएंगे। बहुत से बुरे फैसले जो हम लेते हैं वो हम किस वजह से लेते हैं? उसकी मेन वजह हमारे इमोशंस होते हैं कि हम जज्बात में आकर कोई भी फैसला ले लेते हैं जो कि बाद में गलत साबित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर अभी अकेलापन महसूस कर रहे हैं या आप किसी से बात करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर किसी ऐसे शख्स को मैसेज कर देंगे या उससे बात करेंगे जिसके बारे में आप बाद में पछताएंगे कि मुझे नहीं करना चाहिए था। आप बोर हो रही हैं, आप हो सकता है कि बगैर सोचे समझे खरीदारी शुरू कर दें और फिर आप बाद में पछताएं। आपको किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आप उसको मैसेज सेंड कर देती हैं, लेकिन बाद में आप पछताती हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इनसिक्योर फील कर रही हैं तो आप खुद को ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर आप बाद में पछताते हैं कि ये मैंने क्या किया। तो उस एक मोमेंट में आप वो डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि आपको उस एक मोमेंट में वो डिसीजन सही लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके इमोशंस को सूद कर रहा होता है, आपके जज्बात उससे जैसे वक्ती तौर पर आपको प्लेयर दे रहा होता है, लेकिन आप उसको बाद में उसका जो रिएक्शन है या उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे और उसका बाद में जो रिएक्शन आएगा वो आप नहीं सोचते। आप वो डिसीजन सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि आपको वक्ती प्लेयर उससे मिल रहा होता है। आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते, आप सिर्फ उस वक्ती रिलीफ के बारे में सोचते हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से बहुत से लोग अपने सुकून को अपने हाथों से बर्बाद कर देते हैं। एक आदत जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वो एक सवाल है, एक क्वेश्चन है जो अगर आप अपने आप से हर उस लम्हे में पूछेंगे जब आप अपने जज्बात के कंट्रोल में होते हैं तो आप बुरे फैसले लेने से बच जाएंगे। वो एक क्वेश्चन आपको बचा लेगा आपके दिल के टूटने से, आपको इम्पल्सिव चॉइसेस यानी बगैर सोचे समझे कोई भी ख़रीदारी करना या कोई भी फ़ैसला लेना, उससे आपको बचाएगा। और अगर ये सवाल आप खुद से पूछेंगे तो आप बहुत से ऐसे डिसीजंस लेने से बच जाएंगे जिनको अगर आप ले लें तो आप फिर बहुत सालों तक पछताते रहते हैं। और वो सवाल है एंड देन व्हाट, यानी और फिर क्या। इसी बारे में आज मैं बात करूंगी कि ये जो एक आदत है खुद से सवाल करने की कि और फिर क्या या एंड देन व्हाट, तो ये अगर सवाल पूछने की आदत अगर आप डाल लेंगे तो आप बहुत से बुरे फैसले लेने से बच जाएंगे। बहुत से लोग ये सवाल खुद से नहीं करते जिसकी वजह से बार बार वो अपनी गलतियों को दोहराते हैं। आज मैं आपसे इसी बारे में डिटेल से बात करने वाली हूँ कि ये एक सवाल किस तरह से आपकी पूरी जिंदगी को चेंज करेगा। चेंज इस तरह से करेगा कि ऑब्वियसली आपकी जिंदगी डिपेंड करती है आपकी चॉइसेस पर, आपके डिसीजंस पर। वो डिसीजंस जब आप सोच समझ कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ क्वालिटी उससे इफेक्ट होगी। बट अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, ये एक सवाल जो आप खुद से करते हैं ना, एंड देन व्हाट, या उर्दू में कह लें और फिर क्या, ये सवाल आपको किसी भी सिचुएशन को जूम आउट करके दिखाता है। ठीक है कि अगर आप अभी अपने जज्बात में आकर या किसी भी वजह से आप वक्ती जो अभी कोई डिसीजन या फैसला लेने लगे हैं उसका दूर तक असर क्या होगा, तो आपको जूम आउट करके यानी दूर तक जो उसका इफेक्ट आ सकता है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको बताता है। ठीक है, आप
اپنے جذبات میں آ کوئی فیصلہ نہ کر لیں، اس سے آپ کو بچاتا ہے یہ سوال، آپ کو ایموشنل تھنکنگ سے انٹیلیجنٹ تھنکنگ کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی آپ جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں وہ وائزلی لیتے ہیں، سوچ سمجھ کے لیتے ہیں، عقل مندانہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی بھی انسان جس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے یا آپ کا دل توڑا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو واپس اس کے پاس جانا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے، بیکاز یو فیل لائک گوئنگ بیک ٹو دیٹ پرسن، تو بیکاز یو آر مسنگ ہم اور ہر، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس ٹائم خود سے یہ پوچھ لیں کہ اور پھر کیا، کہ اگر میں اس کے پاس واپس چلی جاؤں گی یا میں اس سے دوبارہ بات چیت کرنا شروع کر دوں گی تو پھر اس کے بعد کیا، اس کے بعد obviously دوبارہ سے آپ کی بات چیت شروع ہوگی، دوبارہ سے پھر وہ نیا سلسلہ چل پڑے گا، دوبارہ سے that person is going to repeat the same behavior and again you are going to get hurt۔ تو آپ خود کو ہی انوائٹ کر رہے ہیں دوبارہ سے اپنا سکون خود کو بے سکون کرنے کے لیے، خود کو دوبارہ ہرٹ کرنے کے لیے، خود کو دوبارہ سے ڈسرسپیکٹ کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ یہ سوچیں گے تو آپ اس انسان کے پاس دوبارہ جانے کے لیے جو آپ کا قدم ہے نا، وہ جو اٹھا ہوا قدم ہے وہ رک جائے گا، کیونکہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر میں دوبارہ گئی یا میں نے if I am going to contact him or her again تو یہ سائیکل دوبارہ سے ریپیٹ ہوگا and I will lose my respect۔ سو آپ اس چیز سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ ہیلدی ایٹنگ لائف سٹائل آپ نے اپنایا ہے، یا آپ ڈائٹ کر رہے ہیں، یا آپ نے اپنی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں اور اس میں جو جنک فوڈ ہے اس کو آپ نے نکالا ہے اور آپ ہیلدی لائف سٹائل کی طرف ہیں، لیکن پھر آپ کا ایک دم آپ کو کوئی کریونگ ہوتی ہے اور آپ میٹھا کھانے کو آپ کا دل کرتا ہے یا کوئی بھی جنک فوڈ کھانے کو دل کرتا ہے، اگر وہ کھانے سے پہلے آپ خود سے پوچھ لیں اینڈ دین واٹ، کہ اگر میں یہ بھی کھا لوں گی تو پھر کیا، اس کے بعد کیا، تو اس کے بعد obviously کیا ہوگا کہ آپ پچھتائیں گی کہ میں نے یہ کیوں کھا لیا، کاش میں اس ٹائم نہ کھاتی، آپ کو بلوٹنگ ہو جائے گی، آپ کو ریگریٹ ہوگا، آپ کو گلٹ ہوگا۔ تو اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ کھائیں گے، وہ آپ کھائیں ہی نہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر بات کے بارے میں سوچیں گے، تھوڑا پاز لے لیں گے اور پھر سوچیں گے کہ اینڈ دین واٹ، کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، تو آپ وہ ایک غلط فیصلہ لینے سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے بیچ کوئی آرگیومنٹ ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی کسی کی بات اچھی نہیں لگتی تو آپ اس سے ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس سے ڈسکس کریں گے یا بات کریں گے تو بات چیت جو ہے وہ بحث میں کنورٹ ہو جائے گی اور پھر لڑائی بن جائے گی۔ اکثر اسپاؤزز کے بیچ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم جب آپ اس انسان سے بات کرنے لگیں تو اس ٹائم آپ خود سے یہ ضرور پوچھ لیں کہ اگر میں اس انسان سے بات کروں گی تو اس کے بعد کیا۔ obviously آپ کو دوسرے انسان کی نیچر کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو جب آپ یہ سوچ لیں کہ اور پھر کیا، یعنی اس کے بعد کیا ہوگا اگر میں بات کروں گی، پھر آپ کو you will get to know on the basis of your previous experiences you will get to know کہ that person will get annoyed اور بات جو ہے وہ بحث میں بن جائے گی، بحث سے ہوتی ہوتی لڑائی ہو جائے گی، پھر گھر کا ماحول خراب ہوگا، پھر بے سکونی ہو جائے گی۔ تو آپ وہیں پر اسٹاپ ہو جائیں گے اور آپ اپنا پوائنٹ کلیئر کرنے کی یا آپ اپنے آپ کو پروف کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جو غلط فیصلہ آپ نے لینا تھا نا اس انسان کو ایک طرح سے کہنے چھیڑنے کا اور اپنے ہی سکون کا برباد کرنے کا، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو امپلسو بائنگ کی عادت ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے خرچنا اور شاپنگ کرنا جبکہ وہ چیز آپ کو ضرورت بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، صرف اس لیے آپ شاپنگ کر رہی ہیں کہ سیل لگی ہوئی ہے جبکہ دراصل آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ کرنے سے پہلے ایک پاز لیں اور خود سے پوچھیں کہ اگر میں یہ کروں گی تو اس کے بعد کیا۔ اس کے بعد آپ ایک بار وہ چیز استعمال کریں گی، اس کے بعد آپ ریگریٹ آپ کو ہوگا، آپ پچھتائیں گی کہ میں نے یہ کیوں لے لی تھی، میں نے تو بغیر سوچے سمجھے اتنے پیسے خرچ کر دیے۔ تو یہ ایک سوال آپ کو پاز کرواتا ہے، آپ کو روکتا ہے، آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور آپ کو آپ کی پاور واپس دیتا ہے، یعنی آپ کی جو پاور ہے، آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہے وہ آپ کے ایموشنز کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ کویسچن آپ کو سچائی بتاتا ہے، آپ کو سچائی دکھاتا ہے۔ لیٹس سے کہ آپ کی کوئی ایسی دوست ہے یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ ایک اور موقع دینا چاہ رہی ہیں، یعنی اس نے آپ کو ڈسرسپیکٹ کیا، اس نے آپ کو یوز کیا، لیکن آپ اس کو دوبارہ سے ایک اور موقع دینا چاہ رہی ہیں۔ اس کے کرنے سے پہلے آپ خود سے یہ پوچھ لیں اور پھر کیا، یعنی اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو آنسر کلیئر آپ کے پاس ہے کہ کیا ہوگا، یعنی آپ بیل مجھے مار وہی والا حساب ہے کہ آپ جان بوجھ کے خود کو اس انسان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ لے لو، اگین یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈسرسپیکٹ می، اگین آئی ایم گیونگ یو دا رائٹ ٹو بریک مائی ہارٹ اینڈ آل دیٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک کویسچن آپ کو بہت سے برے فیصلے لینے سے بچائے گا اور آپ کو سچائی دکھائے گا۔ اور وہ اس طرح سے کہ جب آپ اس کویسچن کو خود سے کرتے ہیں کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے، تو آپ بیونڈ دا مومنٹ جا کر سوچتے ہیں، یعنی اس لمحے سے باہر نکل کر آپ سوچتے ہیں۔ آپ اس وقت جو آپ کو ایک وقتی پلیجر ملنا ہے، وہ فیصلہ لینے سے جو آپ کو ٹیمپریری پلیجر ملنا ہے، اس ٹیمپریری پلیجر کی وجہ سے آپ
اپنے لانگ ٹرم پیس کو برباد نہیں کرتے. یہ جو ایک سوال ہے یہ آپ کو ایموشنلی میچیور بناتا ہے. دیکھیں ایج وائز تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ عمر میں آگے بڑھتے جاتے ہیں لیکن وہ اممیچیور ہوتے ہیں. میچیورٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی ہوتی ہے وہ آپ کو ایک میچیور انسان بناتی ہے, ایک عقل مند انسان بناتی ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ڈیلی لائف میں اس ایک سوال کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے. جب بھی آپ کسی کو کوئی میسج یا کال کرنے لگیں اس سے پہلے خود سے یہ سوال کریں. اگر تو وہ سوال اس کا لانگ ٹرم آپ کو کوئی فائدہ لگ رہا ہو اور وہ آپ کا پیس برباد نہ ہو رہا ہو تو گو فار اٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بھی آپ کسی کی کوئی بات یا کسی کے کوئی ایکشن پر جب آپ ریئیکٹ کرنے لگیں یعنی ایموشنلی ریئیکٹ کرنے لگیں اس سے پہلے پاز لیں اور خود سے پوچھیں کہ اگر میں اس انسان کو ریئیکٹ کرتی ہوں یا جواب دیتی ہوں تو اس کے بعد کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر وہ جو بعد میں ہونے والی چیز ہے وہ آپ کے سکون کو برباد کر رہی ہے تو پھر آپ اس کے لیے رک جائیں. اس کے علاوہ آپ جب بھی پیسے خرچ کرنے لگیں, کوئی بھی آپ اسپینڈنگ کرنے لگیں, کچھ بھی خریداری کرنے لگیں, اس سے پہلے ایک لمحہ رک کے اپنے آپ سے ضرور یہ کویشچن کیجئے اور پھر کیا اینڈ دین واٹ, یعنی جب میں یہ خریداری کر لوں گی تو اس کے بعد کیا. اگر آپ نے کوئی باؤنڈری سیٹ کی ہے یعنی آپ کسی انسان سے آپ نے جو ہے وہ ایک فاصلہ رکھ لیا ہے یا آپ نے کسی کو انکار کر دیا اور آپ خود ہی اپنی باؤنڈری بریک کرنے لگے ہیں تو بریک کرنے سے پہلے بھی خود سے پوچھ لیجئے کہ اگر میں ایسا کروں گی تو اس کے بعد کیا, بیکاز یو نو دا ٹرو کلرز آف دا ادر پرسن ویری ویل. اس کے بعد جب بھی آپ اپنی پرانے لائف سٹائل یا پرانی عادتوں کی طرف واپس جانے کے بارے میں سوچیں تو بھی ایک لمحے کے لیے رکیے اور خود سے یہ سوال کیجئے کہ اینڈ دین واٹ, اور پھر کیا. یہ جو کویشچن ہے اٹ ریوائرز یور مائنڈ, اٹ میکس یو اسٹرانگ فرام دا انسائڈ, اٹ گیوز یو سیلف رسپیکٹ. اگلی بار جب بھی آپ کوئی فیصلہ لینے لگیں آپ 3 سیکنڈز کے لیے رک جائیے اور خاموشی سے خود سے یہ سوال کیجیے اینڈ دین واٹ, اور پھر کیا. اور اگر اس کا جواب آپ کو آپ کے سکون, آپ کی گروتھ, آپ کی اسٹیبلٹی سے دور لے کر جا رہا ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیے. یاد رکھیے جو عورت ہمیشہ آگے کا سوچتی ہے نا یہ وہی عورت ہوتی ہے جو اپنے سکون کو, اپنے پیس کو پروٹیکٹ کرتی ہے, کیونکہ آپ کا سکون, آپ کا ذہنی سکون, آپ کی زندگی کا سکون آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. چلیے دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. یہ چھوٹی سی عادت ہے لیکن یہ آپ کو اپنی زندگی میں بہت سے غلط فیصلے لینے سے بچا لیتی ہے. اور بیک گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو میں نے آرگینک ہنی آرڈر کیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اصلی جو ہے اور آرگینک ہنی وہ ملنا بہت مشکل ہے. یہ بھی میں نے آرڈر کیا تھا, اس کو میں ٹرائی کروں گی, اس کا ریویو ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور ساتھ ہی میں نے لاسٹ نائٹ ہم لوگوں نے اگین فش باربیکیو کی تھی بیکاز ونٹرز ہیں اور ونٹر ہو اور باربیکیو نہ ہو اور باربیکیو میں فش نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو آج میں نے جو ہے فل فش جو ہے اس کو باربیکیو کیا تھا. دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.